بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، ممکنہ طور پر یہ سیف ہاؤس ہے بڑے لوگوں کا جن کا ہمارا پاکستان ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، وٹنس کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے، پرویز خٹک نے بھی بڑے دعوے کیے اور بھی بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، بڑے بڑے بڑکے ماری کہ ہم کھڑے رہیں گے عمران خان کے ساتھ، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ صرف سیف ہاؤس میں رکھا گیا تو سب کی بس ہو گئی۔ پتہ نہیں ایسی کون سی کمزوریاں ہیں ان سب کی، لیکن مجھے ایک مشترکہ بات سمجھ آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ کم وقت میں عمران خان از نو مور، ہی از فنشڈ۔ یہ جب اس طرح کے ڈائلاگ استعمال کرتے ہیں تو سیاستدان بڑے گھاگ ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جو اب صورتحال ہے، اگر عمران خان ختم ہے تو ہمارا بھی کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ ڈرانے سے زیادہ عمران خان کے بارے میں جو ریڈ لائن ختم ہو گیا، چھوڑیں گے نہیں جانے دیں گے، لٹکا دیں گے، اب مجھے جو خدشہ لگتا ہے وہ یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس پر آرمی ایکٹ لگائیں گے اور اس کو تو ہم نے لٹکانا ہی ہے، جو اس کے ساتھ تب کھڑا ہوگا اس کو بھی ہم ساتھ لٹکائیں گے۔ جب جان پہ بن جاتی ہے تو یہ بڑے سیاستدان جو ہیں یہ بڑے گھاگ ہوتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز سمجھ آتی ہے مجھے، کیونکہ ایسا کیا ہے، آڈیو ویڈیوز کا دھندا تو اب فضول ہو چکا ہے، لوگوں کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، تو کیا بلیک میل کریں گے کسی کو؟ اگر ساری پارٹی ایک ہو جائے، عوام پہلے ہی آپ کے ساتھ ہے، کچھ بھی یہ نہیں کر سکتے تھے، کچھ عرصہ جیل میں رکھتے، سختی کرتے، لیکن کر نہیں سکتے تھے جو کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ اگلے پلان کی طرف لوگوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ پھر فلاں شخص نے جو ہے وہ ٹی وی پر آ کر وہ بتا دیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اسد عمر، جہانگیر ترین اور پرویز خٹک مل کے پارٹی کو ری آرگنائز کریں گے، یعنی پی ٹی آئی سے لوگوں کو نکال کے سب کو اکٹھا کیا جائے اور کچھ ایسا چربہ بنایا جائے یا پھر ایک نئی جماعت بنائی جائے جسے کنگز پارٹی کہا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بھی ہاتھ کچھ خاص نہیں آ رہا۔ پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ ایک اپوزیشن جماعت بن سکے گی شاید اگلے الیکشن میں۔ کوئی کنگز پارٹی بنائی جائے جس میں کاف لیگ اور باقی چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اور ایک کنگز بڑی پارٹی کی حکومت بنائی جائے اور اینٹی پی ڈی ایم ووٹ ان کو ڈلوایا جائے۔ شاید کچھ ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی عمران خان کی طاقت کو روکنے کے لیے، جو ان کا پلان نظر آ رہا ہے۔ جو رانا ثناءاللہ یا خواجہ آصف کے بیانات ہمیں سنائی دے رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ثبوت موجود ہیں، کوئی کہتا ہے کہ وہ ملک دشمن ہو گیا، وہی خواجہ آصف جس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جیو کے خلاف ملک دشمنی کے ثبوت موجود ہیں، وہ اسی چینل پہ بیٹھ کر اب کہہ رہا ہوتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ثبوت موجود ہیں، آرمی ایکٹ میں کیس چلے گا۔ تو صاف نظر آتا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی دو ایسے واقعات ہوئے تھے جس میں وہی کچھ کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن ماحول نہیں بن پایا تھا جو 9 مئی کو بنا۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی، ڈاٹس کنیکٹ ہو جائیں گے۔ میں آپ کو وہ اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، جب شہباز گل نے اے آر وائی بیپر دیا تھا اور شہباز گل نے جو باتیں کی تھیں وہ تھوڑی زیادہ ضرور ہو گئی تھی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے الفاظ کا اچھا چناؤ نہیں کیا تھا، لیکن وہاں سے پھر اٹھایا گیا شہباز گل کو، ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا، اے آر وائی کے پروڈیوسر حماد یوسف کو بھی پکڑا گیا، پھر اس کے بعد ارشد شریف کو دھمکیاں ملیں کہ وہ بھی شاید اس بیپر کی براڈ کاسٹ کا حصہ تھے، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ اس سے اگلے دن پھر ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا، اس پر بھی یہی سکرپٹ چلایا گیا کہ شہداء کے ساتھ یہ کیا گیا، اس طرح کی باتیں کی گئیں وغیرہ وغیرہ، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ شہباز گل پر تشدد ہوا، سختیاں ہوئیں، اس پر بیانیہ الگ بن گیا کہ تشدد کیوں کیا گیا، تو اس وقت بھی یہ بیانیہ نہیں بنا سکے۔ اس وقت بھی یہی پلان تھا کہ تحریک انصاف کو اینٹی سٹیٹ اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کر کے کریک ڈاؤن کیا جائے، یہ تب ہونا تھا، نہیں کامیاب ہوا۔ عمران خان نے چونکہ پنجاب میں حکومت واپس حاصل کر لی تھی تو اس وجہ سے مشکل ہو گیا، تو یہ صرف ایک کوشش نہیں ہوئی۔ پھر جب کور کمانڈر کوئٹہ ایک حادثے میں شہید ہو گئے، جب وہ آپریشنز دیکھ رہے تھے تو اس میں کچھ لوگوں نے، ایون ایک کسی نوجوان نے جس کے 8-10 فالورز تھے ٹویٹر پہ، ویسے میں نے وہ ٹویٹ آج تک دیکھا نہیں کہ کون سا ٹویٹ تھا، تو سننے میں آیا کہ انصار عباسی اور سلیم صافی نے کسی نوجوان کی ٹویٹ کا سکرین شاٹ لیا اور شیئر کر دیا کہ دیکھیں یہ شہداء کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ وہاں سے ایک ایشو ہوا اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ صدر مملکت کو کور کمانڈر کا
جنازہ تک اٹینڈ نہیں کرنے دیا گیا۔ تب بھی یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ تحریک انصاف اینٹی سٹیٹ جماعت ہے، اینٹی فوج جماعت ہے اور یہ شہداء کی کوئی تذلیل یا توہین کرتی ہے۔ پھر کمیٹی بنائی گئی، انویسٹیگیشن کی گئی کہ انہوں نے شہداء کی تذلیل کی ہے یا توہین کی ہے۔ ایون جس بندے نے غلطی سے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کور کمانڈر ہیلی کاپٹر کی کم از کم انویسٹیگیشن کر لو کہ کیسے گرا، جیسے عمران خان کے جہاز میں غلط فیول ڈالا گیا، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے، تو اس کو بھی اینٹی سٹیٹ، اینٹی فوج اور اینٹی شہداء قرار دیا گیا۔ لیکن تب بھی یہ بیانیہ پوری طرح نہیں بن سکا، پوری کوشش کی گئی۔ پچھلے 2 سکرپٹ میں الگ صرف یہ تھا کہ یہ صرف سوشل میڈیا یا آن لائن تک ہی محدود تھے۔ پھر کچھ ایسا سوچا گیا کہ جب تک گراؤنڈ پر کچھ نہیں ہوگا، عملاً کچھ نہیں ہوگا، کچھ عمارتیں تباہ نہیں ہوں گی، کہیں آگ نہیں لگے گی، تب تک یہ مضبوط بیانیہ نہیں بن سکتا۔ پارٹی توڑنی ہے، کم وقت ہے، IMF بھی کہہ رہا ہے کہ سٹیبلٹی لاؤ، دوست ممالک بھی کہہ رہے ہیں، لیکن عمران خان تو ہمیں قبول نہیں ہے، تو کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا۔ پھر یہ ساری منصوبہ بندی کی گئی اور منصوبہ بندی کے تحت عمران خان کو اغوا کیا گیا، جس تذلیل کے ساتھ گرفتار کیا گیا، جان بوجھ کر کیا گیا، شیشے توڑے گئے، عدالت کے اندر گھسے، توہین عدالت بھی ہوئی، تو یہ سب کچھ جان بوجھ کے کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے لوگ تیار بیٹھے تھے، لوگوں نے کیونکہ نکلنا تھا، کراؤڈ نے، ان کو پتا تھا اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس یا GHQ کے سامنے جائیں گے، اور پھر وہاں پر لوگوں کے اندر کچھ ایسے لوگوں کو ڈالا گیا جنہوں نے اکسایا کہ وہ اندر جائیں اور یہ توڑ پھوڑ کریں۔ ظاہر ہے جب لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ عمران خان کو جان سے نہ مار دیا جائے، جب یہ خطرہ ہو کہ عمران خان کو زہر نہ دے دیا جائے، پھر دیکھیں رینجرز عمران خان کو پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں، کالر سے گھسیٹ رہے ہیں، سر پر ڈنڈا مارا گیا، تو اس کا ری ایکشن آنا تھا جو آیا۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے باقاعدہ دروازے کھلوائے، اندر گئے، شیشے پہلے سے ٹوٹے ہوئے تھے، کیمیکل کے ساتھ لوگ موجود تھے، آگ لگوائی گئی اور آگ بھڑکی وہاں پر۔ تو یہ سارا مکمل ایک پلان کے ذریعے کیا گیا تاکہ جو پہلے 2 بار کوشش کی گئی تحریک انصاف کو اینٹی سٹیٹ یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ثابت کرنے کی، وہ اب کامیاب ہو۔ حالانکہ عمران خان تو وہ شخص ہے جس کو پتا ہے کہ اس کو نکالا کس نے ہے، لیکن اس نے باہر آ کے عوام سے میڈیا کے ذریعے خطاب کیا۔ اس میں عمران خان نے ایک بات کی کہ فوج کو برا بھلا کبھی آپ نے نہیں کہنا، جو مرضی ہو جائے، اس ملک کو عمران خان سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے۔ یہ عمران خان نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ حالات کس طرف جائیں گے، آگے انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اب اس صورتحال میں لوگوں کو لایا گیا اور یہ سب کیا گیا۔ پھر عمران خان بھی موجود نہیں تھے۔ عمران خان تو وہ شخص ہیں کہ لاکھوں لوگ پنڈی میں موجود تھے جب عمران خان کو گولی لگی تھی، اس کے بعد جب لانگ مارچ مکمل ہوا تھا، وہ چاہتے تو چڑھائی کر دیتے اسلام آباد پر اور لڑائی کرواتے، خون و خون ہو جاتا، اتنا خون بہتا کہ ریاست کے لیے سنبھالنا ناممکن ہو جاتا، لیکن عمران خان نے نہیں کیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ ہم اسمبلی توڑ کر آئینی راستہ اپنائیں گے۔ عمران خان وہ ہیں کہ جب الیکشن کا اعلان ہو گیا، انہوں نے اپنی ریلی کرنے کی کوشش کی، دفعہ 144 لگا دی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم کینسل کر دیتے ہیں۔ تو یہ شخص تو مفاہمت چاہتا تھا، مذاکرات چاہتا تھا، وہ یہ پوچھتا رہا کہ آپ کے پاس مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہے، پھر بھی نہیں بتایا گیا۔ تو نیت تو شروع سے ہی خراب تھی اور یہ سب کچھ کیا گیا۔ سچ یہ ہے کہ بہادر لیڈر کی بزدل فوج تھی۔ عمران خان جو کہا کرتے تھے کہ وہ گیدڑ کی فوج جس کا سربراہ شیر ہو، وہ ہرا دے گا اس فوج کو جو شیروں پر مشتمل ہو لیکن اس کا سربراہ گیدڑ ہو۔ اس چیز کو غلط ثابت کیا ہے لوگوں نے فی الحال ابھی تک۔ ایک بہادر شیر ہے لیکن اس کی فوج ساری بھاگ گئی ہے۔ کم از کم یہ تو کھڑے رہتے۔ اب یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم عہدوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں پارٹی کے، سب اس کو برا کہہ رہے ہیں اور عمران خان اتنا کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کراؤ۔ اس میں تو ان عورتوں تک کو شامل کیا گیا جو جناح ہاؤس میں موجود ہی نہیں تھے، ان پر یہ الزام لگا کے پکڑا گیا کہ انہوں نے اکسایا تھا لوگوں کو وہاں پر جانے پر، ان پر بھی دہشت گردی کے مقدمے بناؤ۔ کیا اس دہشت گردی میں کسی کی جان گئی ہے؟ کسی وردی والے کو نقصان پہنچا ہے؟ کیا ہوا ہے ایسا جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ آج سے پہلے تو کچھ جماعتوں نے پولیس والوں کو جان سے بھی مارا ہے، ان کو اغوا بھی کیا، لیکن دیکھ لیں کہ یہ کس طرح سے ٹوٹ پڑے ہیں، کیونکہ یہ پلان کا حصہ تھا۔ تو یہ سارا مسئلہ ہے۔ اب دعا کریں کہ اس ساری لڑائی سے جو شر ہے وہ ختم ہو اور بہترین کوئی چیز نکلے، اور اللہ تعالیٰ حق اور سچ کو فتح دے، کیونکہ یقین مانیں جو مستقبل اس وقت ملک کا نظر آ رہا ہے، جس طرف یہ ملک کو لے کر جا رہے ہیں، پاکستان صرف تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارا وہ خواب
کہ کبھی پاکستان میں رول آف لا ہوگا، پاکستان ترقی کرے گا، یہ خواب ہی رہ جائے گا اگر یہ ان کے رستے پر چلتا رہا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔